فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس انداز میں بتاؤں گا کہ ہر عام سے عام بندے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سنتوں میں کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اسی طرح مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دونوں سنتیں مکمل کیسے کرنی ہیں، اسی طرح پھر فرضوں کا طریقہ کہ دونوں فرضوں میں دونوں رکعتوں میں کس طرح کیا کیا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے کس طرح پڑھنی ہے، تنہا نماز کیسے ادا کرنی ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ عام سے عام بندے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ہمارے لوگوں نے اصل میں نماز سیکھی ہوتی ہے تو وہ نماز جیسے مل جاتی ہے، نماز کا طریقہ یا نماز ہوتی ہے تو اس میں سے پڑھی ہوتی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہ ساری شروع سے لے کر آخر تک پڑھی ہوتی ہے، تو اس کو یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سبحانک اللہ پڑھنی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، سورۃ اخلاص اس میں لکھا ہوتا ہے جو، یا سورت پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر یہ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر تحیات، پھر درود اور دعا اس میں لکھی ہے۔ لیکن کون سی نماز میں کس طرح پڑھنا ہے، فجر کی 2 سنتیں کس طرح پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کس طرح پڑھنا ہے، تیسری میں مطلب کہ جو 3 رکعتوں والی نمازیں ہیں ان میں تیسری میں کس طرح پڑھنا ہے، جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں ان میں چوتھی میں کیا کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، تو مکمل اس طرح تفصیل بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ میں اس طرح آسان انداز سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہر بندے کو، سادہ سے سادہ جو بندہ ہو، جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 ہوتے ہیں فرض۔ 2 سنتوں کو جب پڑھنا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے سنتوں کی۔ نیت میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، دل میں آپ کے ارادہ موجود ہے کہ آپ فجر کی سنتیں پڑھنے لگی ہیں یا پڑھنے لگے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے بولنا، دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے دہرانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ دہرا سکتا ہے اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، جس طرح آپ نیت دہرانا چاہیں تو آپ دہرا سکتے ہیں۔ وہ جو زبان سے دہرانی ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی دہرانا چاہے تو اس طرح دہرا سکتا ہے کہ 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی الفاظ دہرا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور الفاظ دہرانا چاہے تو وہ بھی دہرا سکتا ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے لگی ہوں، یا فجر کی 2 سنتیں پڑھنے لگا ہوں، فجر کی سنتیں پڑھنے لگی ہوں، یا فجر کی سنتیں پڑھنے لگا ہوں۔ اس طرح اپنے الفاظ میں جو آپ دہرانا چاہیں دہرا سکتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت موجود ہو۔ نیت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے اور آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ جب آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے تو پھر آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی۔ سب سے پہلے پہلی رکعت میں فجر کی سنتوں میں آپ نے سبحانک اللہ پہلے پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی بندے کو یا عورت کو کوئی اور سورت یاد نہیں ہے تو وہ سورہ اخلاص پڑھے گا، تو پھر وہ سورت پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے تو وہ سورہ اخلاص پڑھے گا، باقی اگر صورتیں یاد نہیں ہیں تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سورت مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 بار پڑھنا چاہیں 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھنا چاہیں 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھنا چاہیں 7 بار پڑھ لیں، یعنی سبحان ربی العظیم یہ آپ نے پڑھنی ہے تسبیح۔ اس کے بعد یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ سبحان ربی الاعلی یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر بیٹھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، جتنی بار پہلے سجدے میں پڑھی ہے اتنی بار آپ دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سٹارٹ اس کو سبحانک اللہ سے نہیں کرنا، دوسری رکعت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے دوسری رکعت میں آپ نے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے، یا سورت اخلاص جو بھی آپ کو یاد ہو، کوئی اور پڑھ لیں، یا پھر سورہ اخلاص یعنی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور پہلی رکعت کی طرح ہی رکوع کی اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرنا ہے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھ کے اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں پڑھی تھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیر کے یہ ہو گئی آپ کی 2 سنتیں فجر کی مکمل۔ اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے فجر کے 2 فرضوں کی۔ میں دونوں بتاؤں گا، تنہا پڑھنے کا طریقہ بھی اور امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ بھی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے سن لیں تنہا پڑھنے کا طریقہ۔ اچھا، تنہا پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم اسی طرح ہے جس طرح میں نے فجر کی 2 سنتوں کا طریقہ بتایا۔ اس میں سنتوں کی نیت کی تھی سنتوں میں، اس میں فرضوں کی نیت کی کرنی ہے، اور پڑھنا بالکل سیم جو سنتوں میں پڑھنا ہے اس میں بھی بالکل سیم وہی پڑھنا ہے۔ مختصر میں بتا دیتا ہوں جلدی، یعنی جو میں نے پہلے سنتوں میں بتا دیا ہے وہی وضاحت اس میں ہے ڈیٹیل، کہ اسی طرح پڑھنا ہے، وہی کچھ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں اور دوسری میں بھی اسی طرح، بس نیت فرضوں کی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طرح آپ الفاظ دہرا سکتے ہیں، ورنہ جو دل میں نیت ہے وہی کافی ہے۔ نیت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی ہے۔ اب آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے پہلی رکعت میں، فرضوں کی پہلی رکعت، فجر کے 2 فرضوں کی پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح جس طرح رکوع کی میں نے پہلے ڈیٹیل بتائی، رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، پھر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کو آپ نے اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح آپ نے رکوع کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، پھر التحیات پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، سلام پھر کے آپ نے اپنے 2 فرض مکمل کر لینے۔ یہ ہو گیا 2 سنتوں کا طریقہ، 2 فرضوں کا طریقہ، اور 2 فرض وہ جو تنہا پڑھنے ہیں۔ اب کوئی جیسے مرد ہیں جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کریں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو وہ کس طرح پڑھیں گے، یہ بھی طریقہ سن لیں۔ وہ اس طرح ادا کریں گے کہ انہوں نے جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز فجر کی شروع کرے گا تو اب جو مقتدی ہوگا وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز امام کے پیچھے شروع کر لے گا۔ اب امام کے سورہ فاتحہ کی قرات، یعنی جب امام سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کرتا ہے، امام کے سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے مقتدی جو ہوگا یہ سبحانک اللہ پڑھ لے۔ پھر جب امام سورہ فاتحہ شروع کر دے تو مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا امام کے پیچھے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد۔ جب امام قرات شروع کر دے گا تو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، سورت بھی نہیں پڑھے گا۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، مقتدی پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ نماز شروع کر کے سبحانک اللہ پڑھ لی امام کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے، اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ امام کے قرات کرنے سے وہ مقتدی کے حق میں بھی اس کی قرات ہو جائے گی۔ اب جب امام قرات کو مکمل کر لے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، اب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا، جو مقتدی ہوگا وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں، اس میں رکوع میں جائے گا، یعنی وہ امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں جائے گا۔ اب رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی رکوع کی تسبیح پڑھے گا۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ یہ بات ایک یاد رکھیے گا، امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے کھڑا ہوگا تو مقتدی یہاں پر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، یعنی مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے نہیں ہوگا، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا لیکن مقتدی ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ اب اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائے گا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں جائے گا۔ حالانکہ جب ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ لیکن جب امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو امام اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی نے اٹھتے وقت ہی ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں جائے گا، سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد امام جب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے گا
پھر مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائے گا، پھر جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے گا تو مقتدی بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے گا، امام پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، جب کھڑا ہوگا تو کھڑے ہوتے ساری وہ خاموشی کے ساتھ بس کھڑا ہو جائے گا، امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، یعنی مقتدی کھڑے ہونے کے دوران دوسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا، پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب رکوع میں جائے گا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، اور اسی طرح جس طرح میں نے پہلی رکعت میں بتایا کہ رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، کھڑے ہوتے ہوئے امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سجدے امام جیسے جیسے کرے گا، پہلی رکعت میں جیسے میں نے بتایا مقتدی بھی امام کے ساتھ اسی طرح سجدے کرے گا، سجدے کی تسبیح بھی پڑھے گا اور جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر بھی اسی طرح امام کے ساتھ کہے گا۔ پھر جب التحیات میں بیٹھ جائیں گے تو امام بھی التحیات پڑھے گا، مقتدی بھی التحیات پڑھے گا، پھر درود امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی درود پڑھے گا، امام بھی دعا پڑھے گا، مقتدی بھی دعا پڑھے گا۔ پھر جب سلام پھیرنے والی کلمات ہوتے ہیں تو امام بھی سلام والے کلمات پھیرتے ہوئے سلام پھیرے گا اور مقتدی بھی اسی طرح سلام کے الفاظ دہرائے گا اور سلام پھیرے گا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ ایک اس میں بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ مقتدی اپنی التحیات درود اور دعا مکمل کر چکا ہے اور امام ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا، تو اب مقتدی خاموش ہو کے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا، کہ اگر مقتدی پہلے پڑھ لیتا ہے تو امام اگر پڑھ رہا ہے ابھی اس کی باقی ہے ابھی درود پہ ہے یا دعا ہے وہ ابھی پڑھ رہا ہے تو مقتدی پھر اپنا مکمل کر کے خاموش ہو جائے گا، اور پھر جب امام اپنا پورا پڑھ لے گا اور امام جب سلام پھیرے گا تو مقتدی پھر اس کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ امید کرتا ہوں یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا فجر کے بارے میں، باقی انشاءاللہ ساری نمازوں کے بارے میں بھی اسی طرح ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جائیں گی کہ ہر عام سے عام بندے کو بھی اچھے انداز میں ٹھیک طریقے سے ہر بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ کب کیا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیوز آئیں گی ان میں بھی نماز کے بارے میں، پہلے نماز کے بارے میں ساری ویڈیوز آئیں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، جمعہ اور باقی جو نفل نمازیں ہیں ان کے بارے میں بھی، اور پھر اس کے بعد جو باقی دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ ان پر بھی اسی طرح اتنی وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جائیں گی کہ ہر بندے کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔